ایک سال کے بعد اور متوقع طور پر پاکستان کی سیاست نے دوبارہ سے 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ توقع تو یہ تھی کہ 9 مئی ایک سال گزرنے کے بعد ایک بڑا سیاسی واقعہ بن جائے گی جس کے اوپر خبریں بنیں گی، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ یہ خبریں نہ صرف ایک دن کے لیے بنیں گی بلکہ ان کے اندر وہ عناصر موجود ہوں گے، وہ لوازمات موجود ہوں گے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں کی تقریباً تمام خبریں ان واقعات سے ہی جڑی ہوئی ہوں گی۔ ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سیریز کر رہے ہیں 9 مئی کے دن، یعنی کل جو کچھ بات چیت ہوئی، جس قسم کی ہم نے ڈیبیٹ دیکھی، جس قسم کی دھمکیاں اور جس قسم کے وعدے، جس قسم کے عزائم کا اظہار اور عزم کو رینیو کرنے والی جو کمٹمنٹس آپ کو نظر آئیں، ان سب کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل کی طرف سے۔ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو کمٹ کرے کہ اس نے کسی صورت میں نہ صرف اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنا ہے، نہ اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہے، اور اگر اس کی طرف کسی نے توجہ دلوائی تو اس کو ہم نے جنگ کا اعلان سمجھنا ہے۔ تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ پھر اس سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن کے ساتھ کمٹ کر لیا ہے جس سے نیچے آنا ممکن نہیں ہے، اور یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے۔ کل بہت سارے بیانات ہم نے دیکھے، لیکن جس غصے کے ساتھ غراتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور نے بیانات کی بارش کی، وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ علی امین گنڈاپور جب چیف منسٹر بنے تو خیال یہ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، جب آپ بات کریں، کہ ان کے چند ایک معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک درمیانی رستہ نکالنے والے لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جب مرکز کے ساتھ رابطہ کیا، شہباز شریف کے ساتھ تصویر ان کی آئی، اس کے بعد چاروں چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی تصویر بنی، اور کور کمانڈر کی بریفنگ میں اپنی کابینہ کو لے کے گئے، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک ڈو کا کردار ادا کریں گے۔ ہر پارٹی کے اندر ڈوز ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، ہاکس ہوتے ہیں جو لوگ ہر وقت لڑنے مرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور اپنی ریپوٹیشن کے اگینسٹ ایک ڈو کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ خیال موجود تھا کہ علی امین گنڈاپور چونکہ اب چیف منسٹر بن گئے ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نامزدگی اگر نہ منظور ہوتے یا ان کے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکی رہتی، تو وہ اور ان کی جماعت شاید خیبر پختونخوا کے اندر تمام تر اپنی مقبولیت کلیم کرتے ہوئے بھی یہ سیٹیں نہ لے پاتی۔ لیکن چونکہ یہ سہولت مہیا کی گئی تھی تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ حد کراس نہیں کریں گے جس کے بعد بات چیت کرنا ناممکن ہے۔ لیکن کل علی امین گنڈاپور نے وہ لبادہ اتار دیا اور اپنی اصل اساس کی طرف واپس آ گئے۔ انہوں نے فوج کو مخاطب ہو کے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو آپ نے تباہ کیا ہے، ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے۔ انہوں نے تھریٹننگ انداز سے کہا کہ اگر کسی نے گورنر راج لگانے کی کوشش کی تو گورنر ہاؤس پر ہم قبضہ کر لیں گے، ہمارے پاس چیف منسٹری بھی ہوگی اور گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی بات کر چکے ہیں، لیکن جس انداز سے یہ تمام بیانات دیے گئے ہیں وہ ایون علی امین گنڈاپور کے معیار کے اوپر بھی اگر آپ اس کو پرکھیں تو وہ نہ صرف دیدہ زیب نہیں تھا بلکہ انتہائی خطرناک، غصے سے بھرپور اور پروووکیٹو تھا۔ اس کے ساتھ پھر جو دوسری پریس کانفرنسز ہوئی اور جس قسم کے بیانات سامنے آئے، فوج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ واضح موقف اپنا لیا ہے کہ موجودہ قیادت جنرل عاصم منیر لیڈ آرمی جو ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح ہو گیا ہے۔ مطلب جب آپ ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں جس کے اندر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ تم تو ہمارے نوکر ہو، اور ریاست کا نوکر جو ہے، ریاست کا ملازم جو ہے وہ مقننہ کو، انتظامیہ کو اور عدلیہ کو کیسے دھمکیاں دے سکتا ہے، جب ہر دوسرے ٹویٹس کے اندر جب آپ کرتے ہیں ایک پوری سیریل بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ لمبے چوڑے القابات سے ان کو نوازتے ہیں، جب ہر دوسرا شخص جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن جو کہ ایک پاپولر ویو کے ساتھ وہ منسلک ہے، وہ کھڑا ہو کے آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ تمہاری کیا کارکردگی تھی، یہ بنگلہ دیش اسی حرکت کی وجہ سے بنا، کہتے نون لیگ کو ہیں، سناتے
GHQ کو. تو جب اس قسم کا آپ نے ماحول بنایا ہوگا, اور ایک آدھ شخص نے یہ بات نہیں کی, یہ پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کیمرے کے سامنے آیا ہو اور اس نے یہ باتیں نہ کی ہوں. تو جو ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے, اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو کلی طور پر کمٹ کر دیا کہ جنرل عاصم منیر لیڈ پاکستان آرمی کے ساتھ وہ انگیج نہیں کر سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 بیان دیتے تھے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور بیان آ جاتا تھا, پھر بیرسٹر گوہر کی طرف سے بیان آ جاتا تھا کہ نہیں جی ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ باتیں کر لیں. تو ایک طرف سے گالم گلوچ ہوتی تھی اور دوسری طرف سے ہاتھ بڑھانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. اہتمام کیا کیا جاتا تھا, ایک قسم کی ڈسٹریکشن کریٹ کی جاتی تھی. لیکن اس مرتبہ جب ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی بھی گئی ہے, اگرچہ ہوئی نہیں ہے مؤثر قسم کی کوشش, تو وہ ناکام ہی آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ جو طوفان ہے اس بدتمیزی کا, یہ طوفان ہے اس غصے کا, طوفان ہے اس ہیجان کا کہ جی ہم نے تو اب بس چھوڑنا نہیں ہے, اور اب اگر آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا تو یہ ملک بنگلہ دیش بننے والی کیفیت کے اندر چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ, اور تم کون ہوتے. اور بیچ میں مولانا فضل الرحمان جیسی قیادت جو ہے وہ بھی بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو رہی ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے سیاست تو بڑے طریقے کے ساتھ کی ہے, لیکن جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت وہ باتیں ملاپ نہیں رکھتی ان باتوں کے ساتھ جو 1.5 سال پہلے کر رہے تھے. بیچ میں کیا تبدیل ہوا, نہ عمران خان تبدیل ہوئے نہ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوئی. تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات کے اندر وہ کارکردگی نہیں حاصل کر پائے جو انہوں نے حاصل کی. تو باتیں بھلے وہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہوں, لیکن اس تسلسل کے اندر جب آپ کو بریک نظر آتا ہے, وہ بریک کیا ہے؟ وہ بریک ہے انتخابات سے پہلے جو ان کا رویہ تھا عمران خان کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف. تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت اپنی سیاست کھیل رہی ہے, لیکن اس سیاست میں بنیادی طور پر اس نے اپنے سامنے جو آڑ رکھی ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیا بیانیہ ہے کہ ہم نے فوج کے ساتھ انگیج نہیں کرنا. مولانا فضل الرحمان کی کل کی اگر آپ ٹاک دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں حکم دینے والے, اور تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے, اور میں جو ہوں وہ تم سے 1000 درجے بہتر ہوں وغیرہ وغیرہ, تو میرے قریب بھی نہیں آ سکتے. ابھی وہ تمام کا تمام بیانیہ جو ہے یہ PTI کے بیانیے کو فیڈ کر رہا ہے. تو صرف PTI نہیں ہے, PTI لیڈ رول میں ہے, اپنے ساتھ مولانا فضل الرحمان جیسی جماعتوں کو لے کے جو چل رہے ہیں. اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو خاص قسم کے ٹرولز ہیں ان کے اگر آپ ٹلٹ دیکھیں تو ایک 3-4 دھاری تلوار ہے جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پل پڑے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ آرگومنٹ کرنا کہ ہم اس کے بعد اپنے آپ کو ٹاکس کے لیے تیار کر رہے ہیں, یا ہم نے تو ٹاک صرف DGISI یا آرمی چیف کے ساتھ کرنی ہے, وہ دروازہ تو آپ کو مکمل طور پر بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ اچھے بھلے مواقع کو گنوانے کے بھی ماہر ہیں, مواقع بنانے کے بھی ماہر ہیں, مواقع گنوانے کے بھی ماہر ہیں. ایک موقع بن رہا تھا جس کے اندر جوڈیشری کے موڈ کے مطابق 9 مئی کو 1 سال ہو چکا تھا, اس کے بعد کوئی آپ کو تھوڑی سی سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن DGISPR کی پریس کانفرنس کے رد عمل کو وہ اتنا کھینچ گئے کہ اس کھنچ جانے کے بعد عمران خان نے تمام کا تمام اپنا جو اثاثہ ہے, جو موقع ہے, اس کو اب داؤ پر لگا دیا ہے. تو ان کی طرف سے تو واضح ہے کہ اگر میں باہر نہیں آتا تو پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر ایک جنگی کیفیت میں ہوگی. تو اس جنگی کیفیت میں آپ امن کی بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. اس کے اوپر کتنے لوگ خوش ہیں, میری معلومات اس کے اوپر کافی واضح ہیں. میجورٹی خوش نہیں ہے, لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے ان کے لیے فریم ورک ہی اتنا سخت کر دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ تو آپ نے کسی طور بات چیت کا آپ تصور بھی نہ کریں. تو اگر تصور نہیں کریں تو پھر آپ کو کچھ اور تصور کرنا ہوگا, اور وہ تصور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسی ریاست اور وہ کیسا ماحول ہوگا جس کے اندر صرف عمران خان کی جماعت ہی مانی جائے. فارم 47 والی حکومتوں کو یہ مانتے نہیں ہیں. جنرل عاصم منیر کی فوج کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کرنی, تو آپ پھر پاکستان کے اندر آپریٹ کیسے کریں گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ ہی موجود ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی غائب ہو جائے, دوسری جماعتیں بھی غائب ہو جائیں. آپ نہ ان کو سیاسی قوت مانتے ہیں نہ ان کی سیاسی وقت کو ایکنالج کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو آپ نے اوور کمٹ کر لیا ہے ایک پالیسی کے ساتھ, اور اس کے بعد تو دیر از نو ٹرننگ بیک. پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہیں
محدود ہوتی چلی جائیں گی، مسدود نہیں ہوں گی. ان کا خیال ہے کہ وہ ٹکر مار کر دیوار کو گرا سکتے ہیں اور ٹکر مارنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن وہ رستے جو بات چیت کے ذریعے، پچھلے دروازے کے ذریعے، کچھ تھوڑی سی کنسیشن کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانے والے تھے، اب وہ مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر، میں بند گلی تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ایسی گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کے سامنے آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور وہ گلی آگے جاتے ہوئے پتلی ہوتی چلی جائے گی.